بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید محمد زاہد حسین اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سید محمد زاہد حسین میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس امت کے مہدی تمہارے دونوں بیٹوں کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ جب دنیا میں قتل و غارت اور فتنے بڑھ جائیں گے، چھوٹا اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرے گا، بڑا اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرے گا، ایسے میں وہ مہدی ظاہر ہوں گے اور گمراہوں کے قلعے فتح کر لیں گے۔ اس آخری دور میں دین کو وہ ایسے ہی پھیلائیں گے جیسے میں نے اس دور اول میں پھیلایا ہے۔ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرما دے گا کہ اس وقت میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا اور اس کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا ہے۔ وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے دو نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جو کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک ظہور نہیں ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور دوسری یہ کہ اسی ماہ کے نصف میں سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، چاند اور سورج کو اس طرح کا گرہن کبھی نہیں لگا۔ ایک اور روایت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک ستارہ نکلے گا، وہ ایسا ستارہ ہے جو مشرق سے نکلے گا اور زمین والوں کے لیے ایسی روشنی کرے گا جیسے 14ویں رات کے چاند کی روشنی ہوتی ہے۔